بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، جہاں اس سے پہلے عبارت نکالنی ہوگی کہ حکم ہوگا، کہیں گے ہم حکم ہوگا اقرا کتابک، پڑھ اعمال نامہ اپنا، اقرا کتابک پڑھ اعمال نامہ اپنا، روز نامچہ اپنا، کفا بے نفس کا، کافی ہے بے نفس کا، یہ با زائدہ برائے تاکید ہے، بہت کافی ہے، بے نفس کا کافی ہے تیری ذات، الیوم آج کے دن، اوپر تیرے حسیبہ حساب لینے والا، آج تو خود اپنا حساب کر لے، کیونکہ سارا کچھ لکھا ہوا پڑا ہے۔ کفا بنفس کل یوم، کافی ہے ذات تیری آج اوپر تیرے، حسیباً حساب لینے والا، آج خود اپنا حساب کر لے، اور آپ کی ذات خود حساب کرنے والی ہے، یعنی پڑھ جو کچھ کرتا رہا۔ من اہتدی، پر جو انسان ہدایت پائے، فإنما یہتدی لنفسہ، سوائے اس کے نہیں، وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے بھلے کے لیے، لنفسہ ہی، نفس کے فائدہ کے لیے، ومن ضل، اور وہ انسان کے گمراہ رہے، ضلع کا معنی گمراہ رہے، فإنما یضل، بس سوائے اس کے نہیں وہ گمراہ رہتا ہے، علیہا، اوپر اس کے یعنی اس کی گمراہ رہنے کا اسی کو نقصان ہوگا۔ ولا تزرو، اس لیے کہ ہمارا قانون ہے، اس لیے کہ ہمارا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ لا تزرو وازرۃ، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا، لا تزرو، نہیں اٹھائے گا، اوپر لکھا ہوگا قانون اول، لا تزرو وازرۃ، نہیں اٹھائے گا، وازرہ کا معنی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ سورۃ النحل نکالیں، آیت 25۔ پانچ سو بھائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اب دیکھو، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اشکال ہے، وہاں کیا ہے؟ لا تزرو وازرۃ وزر اخرى، اور یہاں کیا ہے کہ من اوزار الذین یضلونہم، لیحملوا، تاکہ اٹھائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اٹھائیں اپنے بوجھ بھی، کاملتاً، پورے قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور کچھ بوجھ ان کے، یضلونہم، جن کو وہ گمراہ کرتے تھے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اس آیت کو بھی ذرا ذہن میں رکھو، اور اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 32، 736، ہاں آیت نمبر 13، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ،
اور ضرور بھی ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کچھ بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے۔ تو ان دو آیتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، جبکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں جہاں آ رہا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے بوجھ اٹھائیں گے، در حقیقت وہ بھی ان کے اپنے ہوں گے، کیونکہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زلال اور ایک ہے اضلال۔ زلال گمراہ ہونا اور اضلال گمراہ کرنا۔ تو یہ جتنے لیڈر ہیں انہوں نے دوسروں کو جو گمراہ کیا، تو حقیقت میں یہ بھی انہی کا جرم ہے، اور خود زلال کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اضلال کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو یہاں زلال ہے اور وہاں اضلال جہاں ہے، تو دو بوجھ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ وہ حقیقت میں انہی کا بوجھ ہوگا، جیسے حدیث میں ہے اسی کا بیان کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جو آدمی کسی بدعت کا یا کسی گمراہی کا بانی ہے تو اس کو بھی گناہ ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اس بنیاد پہ چلیں گے گمراہی پہ، تو ان کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اپنے عمل کا بھی۔ اور اسی طرح من سن فی الاسلام میں سنتن حسنہ، جس آدمی نے کسی سنت کو زندہ کیا یا ہدایت کا راستہ دکھایا، تو جتنے لوگ اس پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اس محیِ سنت کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح بالکل جہاں پر بھی ہے کہ یہ جو اوزار ہم ہے، حقیقت میں یہ بھی انہی کے اوزار ہیں، وہ دوسروں کے اوزار نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اضلال کے، ایک زلال کا اور دوسرا اضلال کا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھ لو۔ اس کے ساتھ ایک مختصر سی بات کہ یہ آیت غیر مقلد بھی اور فرقہ عثمانیہ اس آیت کی تحریف کرتی ہے۔ فرقہ عثمانیہ کا نظریہ ہے کہ ایصال ثواب یہ قرآن کے خلاف ہے، ایصال ثواب، تو اس کے وہ منکر ہیں۔ اسی طرح ہمارے پنجاب کے خوارج بھی منکر ہیں ایصال ثواب کے۔ تو بہرحال یہ آیت مانا کرتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہے اس آیت کو۔ اور غیر مقلد اس کو پڑھتے ہیں فاتحہ خلف الامام پہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ امام تم کہتے ہو جس کا امام ہو مقتدی کے لیے اسی کی قرات کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یاد رکھو یہ تحریف ہے، تحریف قرآن ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وزر کا معنی گناہ ہے، وزر کا معنی، بولو شاباش، وزر کا معنی گناہ ہے، اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے ایصال ثواب کے رد میں۔ تو یہ بالکل مصداق کو بدلنا ہے اور واضح تحریف ہے۔ رہ گیا ایصال ثواب کا مسئلہ، تو ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کا ایک نفس مسئلہ ہے، وہ منصوص قطعی ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ بعض اہل ایمان کے بعض اعمال کا ثواب دوسرے مومن کو مل سکتا ہے، نفع دوسرے مومن کو مل سکتا ہے۔ یہاں صورتیں چار ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کافر کے عمل کا کافر کو نفع ملے،
دوسری صورت یہ ہے مومن کے عمل کا کافر کو نفع ملے، تیسری صورت یہ ہے کہ کافر کے عمل کا مومن کو نفع ملے، اور چوتھی صورت یہ ہے کسی مومن کے عمل کا کسی مومن کو نفع ملے۔ یہ جو چوتھی صورت ہے یہ منصوص کرتی ہے کہ بعض مومنین کے بعض اعمال کا دوسرے مومنین کو فائدہ ملتا ہے، بس اتنی بات یہ قطعی ہے، اور یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہی ایصال ثواب کی حقیقت، اس کی پھر تفصیل احادیث میں موجود ہے مفصل طور پہ۔ نفس مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ آیت کس پہ پیش کی جا رہی ہے؟ لا تعذروا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ثواب ہے، کسی کے عمل کا دوسرے کو نفع نہیں ملے گا۔ اگر یہی بات ہے پھر جنازہ چھوڑ دو، پھر دعائیں چھوڑ دو۔ دعا بھی تو ہمارا عمل ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعا بھی عمل ہے، ہمارا عمل ہے۔ ایک کے عمل کا دوسرے کو نفع پہنچ رہا ہے۔ جنازہ میت کا عمل نہیں ہے، میت کے جو قریبی ہے عمل اس کا ہے، اور اس کا نفع میت کو بھی ہے۔ اسی طریقہ سے اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ بہرحال اس کی حقیقت اتنی ہے کہ بعض اہل ایمان کے بعض اعمال کا دوسرے اہل ایمان کو نفع پہنچتا ہے، بس یہ ایصال ثواب بالکل بر حق ہے، اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ رہا مسئلہ تو وہ آگے آئے گا انشاءاللہ مفصل۔ تو اہل حدیث کا یہ استدلال کہ فاتحہ امام پڑھے تو وہ وزر ہے مقتدی کا پڑھنا، تو وہ نہیں اٹھائے گا وزر امام مقتدی کا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی جہالت ہے، فاتحہ پڑھنا وزر ہے یا ثواب ہے؟ تو اب وہ خود مان رہا ہے کہ مقتدی کا فاتحہ پڑھنا وزر ہے، تو پھر دعویٰ تو ہمارا ثابت ہو گیا۔ مقتدی کا فاتحہ پڑھنا کیا معنی ہے؟ وزر، وزر گناہ کو کہتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں آیتوں کی تحریف، دونوں مسائل میں اس آیت کی تعریف کرتی ہیں۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ نفس موصوف مقدر ہوگا، کوئی نفس بھی کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا سو بھرے گا۔ وما کنا معذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ بھیجیں ہم رسول کو۔ وما کنا کے نیچے لکھا ہے قانون دوم، دوسرا پہلا قانون کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا قانون یہ ہے کہ بغیر اتمام حجت کے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وما کنا معذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے حتیٰ نبعث رسولا، حتیٰ کہ بھیجے ہم ہدایت کے لیے رسولاً، رسول کو۔ اب دیکھو وما کنا معذبین پر ایک مسئلہ ہے آپ کے پاس مستقل بحث سے، وہ اہل فطرت کا مسئلہ ہے، اہل فطرت کا حاشیے پہ دیکھو، تعجین فطرت، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ پہلے اس کا بالکل مختصر سمجھ لو۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اتمام حجت کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، یہ قانون خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فترت کے زمانہ میں گزرے، فترت دو نبیوں کے درمیان وقفہ کا زمانے، جہاں کوئی دائی موجود نہ ہو اور حق کی دعوت موجود نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ زمانہ فترت۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 600 سال کا یہ زمانہ ہے فترت کا، اور یہ درمیان میں انبیاء کوئی بھی نہیں، حضرت عیسیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا۔ تو اب یہ زمانہ فترت، آپ کے پاس پہلے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہیا ما بین کل نبی جین، یہ زمانہ ہے دو نبیوں کے درمیان، جیسا کہ کا انقطاع الرسالت بین عیسیٰ و محمد، جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین رسالت کا انقطاع ہے، ابن کثیر ہے۔ اور پھر ہیا ما کانت بین رسولین، یہ دو رسولوں کے درمیان کی مدت ہے کہ نہیں بھیجا طرف اول کے، اور ولم یدرک، نہیں اول بھیجا گیا اور دوسرے نے اس کو نہیں پایا۔ جمع الجوامع سبکی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المفسرون بان الفترۃ، مفسرین متفق ہیں کہ فترت کس کو کہتے ہیں؟ یا انقطاع ما بین رسولین، دو رسولوں کے درمیان کا جو زمانے۔ وکیل الفترۃ ما بین اسماعیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضعیف قول ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ گزرا یہ فترت ہے۔ اور شربینی نے جمع الجوامع میں اس کو پسند کیا ہے کہ انا اہل الفترہ، اہل فترہ عرب ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک درمیان میں نبی کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے جمع الجوامع سبکی کی۔ اس پر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اس سے لیا گیا ہے فترہ سے۔ آگے پھر اگلی عبارت ہے کہ اختلاف کیا لوگوں نے فترت میں جو درمیان عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، تو اس میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال، 600 سال کا فاصلہ ہے۔ وقال به مقاتل، اور دوسرا یہ کہ انہ کان بین عیسیٰ و محمد، کہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 60 سنہ، اور 560، وہو قول قتادہ۔ اور تیسرا یہ کہ درمیان عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 400 اور کچھ بزم و سلاسون، 30 سے کچھ اوپر، اور وہ ضحاک کا قول ہے۔ اور رابع یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کے درمیان 599، وہی قریب قریب۔ تو دو مسئلے بیان ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ فترت کہتے کس کو ہیں؟ دو نبیوں کے درمیان کا وقفہ۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جہاں فترت، ایک فترت حضرت اسماعیل سے نبی پاک علیہ السلام تک ہے عرب میں، جہاں درمیان میں کوئی دوسرا نبی عرب کے لیے نہیں تھا، اور عرب جو تھے یہ دین ابراہیمی پہ رہے اور دین اسماعیل پر رہے، جہاں تک کہ ان میں عمر ابن لوہے پیدا ہوا، اور یہ لوہی صاحب جو تھا یہ امام المشرکین تھا، جس نے عرب میں رسم شرک جاری کی۔ دوسرا حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ
تو آپ کی ولادت 575 عیسوی کو ہے، 575، تو 40 سال کے بعد تو بعث ہے، بعثت ہے، تو یہ 600 سال بنتا ہے۔ یہ جو 500 یا 400 یا کچھ یہ صحیح نہیں ہے، جو 600 سال والی یعنی آپ کی ولادت مبارکہ وہ 575 عیسوی کو ہوئی، تو آپ خود اندازہ کر لیں 75 کے ساتھ 40 ملا لو، 615 تو آپ کی نبوت کا آغاز 615 عیسوی کو ہوا، 615 تقریباً یہی، تو اب یہ زمانہ فترت کا یہ صحیح ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمانے فترت کے لوگ ان کا بنے گا کیا، ترتیب کیا ہے؟ دیکھو آپ کے پاس ہے، جن کو دعوت کسی طریقے سے پہنچ گئی ان کی چند اقسام ہیں۔ پہلا یہ کہ دعات حق کی وجہ سے ان کو دعوت پہنچ گئی، دوسرا جن کو کسی طریقے پہ دعوت نہیں پہنچی، پھر جن کو دعوت پہنچی اور وہ کفر اور شرک پہ ڈٹے رہے تو بلا خلاف جہنمی ہے، دعوت پہنچ گئی اور پھر بھی کفر اور شرک پہ ڈٹ گئے، بولو تو کیا ہوں گے؟ جہنمی۔ اور جنہوں نے دعوت قبول کی بلا خلاف ناجی ہے، یعنی نجات پائیں گے۔ جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کے بارے میں تفصیل ہے، یہ تیسرا گروہ، ان کے بارے میں تفصیل ہے۔ تو اس پر نصوص بظاہر متعارض ہیں، جیسے یہ حدیث ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے والدین کے ایمان کے مسئلہ پر کہ حدیث آگے آ رہی ہے، یہ حدیث ہے، استأذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ استغفار کروں اپنی ماں کے لیے، فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اجازت مانگی ان ازور قبرہا، کہ میں اپنی امی کی قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اجازت مل گئی، یہ مسلم شریف ہے۔ اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ فقال انہ فی النار، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اور جب وہ ذرا پریشان ہوا تو کہا کہ انا ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور آپ کا باپ دونوں جہنم میں۔ یہ حدیث آ گئی۔ تو اب میں نے تو آپ کو بات بتا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، یہ کیا ہے؟ اخبار احاد ہے، اخبار احاد، اور حتیٰ نبعث رسولہ، یہ نص قطعی ہے، اور خبر واحد نص قطعی کے مقابل حجت نہیں ہوتی۔ ہمارا راستہ تو صاف ہے، تمہارے لیے مسئلہ ہے کہ تمہیں مولویوں نے نئے نئے قانون بنا کے دیے ہوئے ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ جو چیز بخاری مسلم میں آ گئی بس وہ لا رہے بے، اس کے لیے کوئی ضابطہ شابطہ اور نہیں، بخاری مسلم میں ہونا ہی کافی ہے کہ اس پہ بحث کرنا بھی جرم ہے۔ تو اب یہ مسلم ہے، اس پہ ذرا مولویوں کو کہو، ہمت کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو ذرا جہنمی کہو۔ کچھ سمجھ گئے میری بات؟ تو ضابطہ میں نے بتایا، ہمارے نزدیک خبر واحد نسکتی کے مقابلے حجت نہیں، اس لیے یہ روایات پیغمبر کریم کے والدین کے جہنمی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ حتیٰ نبعث رسولہ اس نسکتی کے سری خلاف ہیں۔ تو بہرحال یہاں مختلف اقوال آپ کے پاس لکھے ہیں، دلائل بھی ان کے لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وقت اب کم ہے، اس پہ بات نہیں کروں گا۔ خلاصہ اتنا سن لو کہ آپ کے والدین کا مسئلہ وہ زمان فطرت کے لوگ ہیں، اور ان کے بارے ان کا شرک کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، تو زمانہ فطرت کے جو مواحدین ہیں وہ ویسے بھی ناجی ہیں، اور جو غیر مواحد ہیں
تو وہ دیکھیں نصوص اور خالی و ذہن لوگ ہیں، توحید کا زیادہ پتہ نہیں، اجمالی موحد ہیں، تب بھی وہ ناجی ہے اور جنتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سکوت ہے، یا پھر تیسرا امتحان ہوگا قیامت کے دن۔ امتحان کی روایات بھی حاشیے پہ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے بالکل بوڑھا شخص ہے، سمجھ نہیں سکتا، اور اس وقت اس کو دعوت پہنچی، یا پاگل ہے، مجنون ہے، اور وہ یا بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا، تو ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ امتحان۔ اس کے لیے حاشیے پہ مسند احمد اور مسند ابی یعلا کے حوالے سے تفصیل موجود ہے۔ باقی بحث کا جو اہم حصہ تھا وہ گزر گیا، دیکھو، اور ٹائم بھی گزر گیا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،